ویلکم بیک ناظرین. ہم نے اپنی گفتگو کا سلسلہ جہاں پر روکا تھا وہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. جی جمشید صاحب, مجھے آپ یہ بتائیں, مطلب میں اور ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کس طرح ان کے اخراجات کو پورا کرتے ہیں, کس طرح لے کے چل رہے ہیں, یہ آپ مجھے ذرا بتائیے. اور کتنے بچے ہیں اس وقت آپ کے پاس؟ دیکھیں, یہ بچے تو ہمارے پاس کوئی 30-40 کی تعداد میں ہیں, لیکن ان کے اخراجات جو ہے وہ ہم کس طرح پورا کرتے ہیں, اللہ پورا کرواتا ہے. لیکن ہمیں بہت زیادہ, یعنی کہ ایک بچے پر جو ہمارے اوسطاً اخراجات ہیں وہ لگ بھگ 1.5 لاکھ روپے ہوتا ہے ایک بچے پر اخراج سالانہ. جی سالانہ 1.5 لاکھ روپے ایک بچے پر ہمارا کم سے کم ایک خرچہ بیٹھتا ہے. اور 1.5 لاکھ روپے جیسے اگر آپ کے پاس 40 بچے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ لگ بھگ 1 کروڑ روپے کے قریب بن جاتا ہے دیگر ایکسپنسز نکال کر. ایک ٹیچر کی تنخواہ جو ہے وہ جو ہوتی ہے وہ ہم کس طرح سے پوری کرتے ہیں ان بچوں کے لیے, کیونکہ یہ بچے عام موٹر سائیکل پر نہیں آ سکتے, یہ بچے کسی رکشے میں نہیں آ سکتے, ان کے لیے جو نا پراپر ایک گاڑی ہوتی ہے. اچھا, جو گاڑی ہوتی ہے اس کے اخراجات بھی آپ پورے کرتے ہیں؟ اس کے اخراجات بھی ہم یہ خاص آپ صرف غریب گھرانوں کے بچوں کو ہی آپ لوگوں نے شیلٹر دیا ہوا ہے, یا کوئی اچھے پیسے والے لوگ بھی آتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو یہاں جمع کرا جاتے ہیں؟ ہوتا ہے ایسا بھی؟ دیکھیں, ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح سے کوئی ایسے لوگ بھی معاشرے کے اندر ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں, جو اس حوالے سے خود کفیل ہوتے ہیں, لیکن ان سے بھی ہم وہی اخراجات لیتے ہیں جو کم سے کم ہوں, کیونکہ کوئی والدین نہیں چاہتا کہ وہ ان بچوں پر کچھ زیادہ پیسے خرچ کرے, تو بس یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے بس یہ ہمارے گھر سے دور رہے. تو وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم معاشرے کے اندر کچھ ایسا رول پلے کریں کہ یہ بچے جب اپنے گھروں کی طرف جائیں یا لوگ ان کو دیکھیں تو لوگوں کے اندر کوئی وہ نہ ہو وہ اپنے بچوں کو گھروں سے نکال کر ہمارے ادارے کی طرف, مطلب یہ بچے ایجوکیٹ ہوئے ہوئے ہوں. جی بالکل, کہ یہ اپنی ضرورتیں خود پوری کریں, ہر چیز. جمشید صاحب, میں یا میرے ناظرین جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اگر ہم چاہیں کہ اس بابرکت مہینے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم بھی اس نیکی میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر تھوڑا حصہ لے لیں یا تھوڑی بہت ہم آپ کی ہیلپ کر سکیں, تو اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ ایک تو آپ ہمیں بتائیں. دوسرا, آپ نے ضرور کوئی نہ کوئی ہوگا ایسا پروسیس, اکاؤنٹ نمبر وغیرہ جو بھی ہے وہ آپ ہمیں دیں تاکہ ہم اور ہمارے ناظرین مل کر کچھ کر سکیں. جی, اس میں جو ہے وہ جو لوگ بھی اس کار خیر میں حصہ لینا چاہیں, یہ بہت, یعنی کہ آپ کسی روزے دار کو افطار کروا دیں, بہت ثواب کا کام ہے. آپ کسی جو ہے وہ ایسے گھرانے میں جہاں پر راشن کے پیسے نہ ہوں ان کو راشن دینا بہت ثواب ہے. لیکن ایسے بچے جو معاشرے کے اندر جن کے لیے جو ہے وہ کوئی اس کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ان بچوں کی مدد کرنا بھی میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ثواب. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے واقعی. اچھا, تو ہمارا ایک ادارہ ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے لگ بھگ ایک بچے پر 1.5 لاکھ روپے کے اخراجات ہیں, اور ہمارا بینک اکاؤنٹ موجود ہے, دبئی اسلامک بینک میں ہمارا بینک اکاؤنٹ موجود ہے. میری آپ کے توسط سے لوگوں سے گزارش ہے اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے اس کار خیر میں آپ لوگ حصہ لیں بڑھ چڑھ کر. ناظرین, اسکرین پہ ہمارے جو نمبر چل رہا ہے وہ ان کا اکاؤنٹ نمبر ہے, جہاں پر آپ جو بھی آپ نے ڈونیٹ کرنا ہو وہ آپ دے سکتے ہیں. اچھا, ایک بات اور میرے مائنڈ میں ہے کہ ایسا سمجھیں کہ میرے گھر میں کوئی بچہ ڈسیبل ہے اور مجھے آپ کے پاس آپ کے ادارے میں اس کو جمع کروانا ہے, تو اس کا پروسیس کیا ہے وہ آپ مجھے بتائیں. دیکھیں, اس بچے کا داخلہ اگر ہمارے انسٹیٹیوٹ میں کرانا ہے, ہمارے ادارے میں کرانا ہے, تو ایک نمبر ہمارا اور بھی ہے جس پہ ہم سے وہ کانٹیکٹ کر لیں. ہماری ویب سائٹ بھی ہے موجود, اس پر بھی آ جائیں, ہمارے فیس بک کے پیج پر بھی آ جائیں. وہ آپ لنک ذرا مجھے بتا دیں, آپ خود بھی بتا دیں اور اسکرین پہ بھی ہم چلوا دیں. ہمارا فیس بک HRCP کے نام سے ہمارا اکاؤنٹ ہے, ہیومن رائٹ کونسل آف پاکستان کے نام سے فیس بک کا, اس کے ان باکس پہ آ کر ہم سے رابطہ کر لیں. اس کے علاوہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر موجود ہے, ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس موجود ہے www.hrcp, وہاں پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس طرح سے جو نا ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے, اور اس پہ رابطہ کر لیں. ہمارے لوگ آ کر دیکھ لیں گے اس کو, اس بچے قابل ہوا تو ہم اس کو اپنے ادارے میں ایڈمیشن کروا دیں گے. اچھا, ویسے بھی آپ تو کام ہی ڈسیبل بچوں کے لیے کر رہے ہیں, ان کے لیے آپ نے ادارہ بنایا, مطلب ان کا بھی کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے؟ جی, دراصل ہوتا کیا ہے کہ یہ مختلف لیولز کے بچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح سے آپ کہہ لیں کہ فیز 1 کے بچے یا فیز 2 کے بچے یا فیز 3 کے بچے, جو بچے بالکل عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں, دراصل اس میں بھی مختلف عمر ہوتی ہیں بچوں کی. جو بچے 2 سال کے ہوتے ہیں, 3 سال کے ہوتے ہیں, 4 سال کے ہوتے ہیں, وہ جلدی سیکھ جاتے ہیں. لیکن جو بچے بڑی عمر کے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ان کا وقت گزر چکا ہوتا ہے, وہ سیکھنے کی صلاحیت ان میں کم ہو جاتی ہے. ان پر جو ہے نا وہ کیا کہہ لیں کہ پھر وہ
ہم سے زیادہ ان کو ہاسپٹل کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, ہمارے ادارے سے زیادہ ہم کو ہاسپٹل کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے پہلے مرحلے پر وہ بچے جو کہہ لیں کہ وہ جو جن کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کم ہیں, یا جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بچے جو اپنی عمر سے پیچھے جن کا دماغ ہوتا ہے کہ مطلب 8-10 سال کے اور ان کا دماغ کام کر رہا ہے 2 سال کے 2.5 سال کے بچے, ان پہ آپ لوگ آسانی سے ورک کرتے ہیں. ٹھیک, ہم ان بچوں کو پہلے لیول پہ لیتے ہیں. دوسرے لیول پہ اس طرح کے بچے جو تھوڑے سے زیادہ یعنی کہ وہ ہو چکے ہوں, یعنی کہ ان بچوں سے تھوڑے سے اوپر لیول کے, ہم فی الحال ان بچوں کو لے رہے ہیں. اچھا کلاسز ہیں ان کی, جیسے 1 کلاس 2 کلاس 3 کلاس کچھ ایسا ہے؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے. مختلف لیولز ہیں ہمارے یہاں, ان لیولز میں بچوں کو ہم کلاسز میں بٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سا بچہ کس سطح کا ہے, اور ہماری ٹیچرز بڑی محنت کرتی ہیں اس پر. اور کیونکہ ان بچوں کو 6 گھنٹے اپنے ساتھ رکھنا, ساری چیزیں کرنا, تو یہ دراصل وہ 6 گھنٹے یہ اس طرح سے نہیں پڑھ رہے ہوتے اسکولس کے اندر جس طرح سے عام بچے ہوتے ہیں. دراصل ان کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ کھانا کس طرح کھانا ہے, ہاتھ کس طرح دھونے ہیں, اس طرح کی چیزیں ان کو کروائی جاتی ہیں. بس ایجوکیٹ اتنا کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ کہ بس وہ کسی کے محتاج نہ رہیں, اللہ نہ کرے ماں باپ چلے جائیں تو وہ پیچھے جو گھر والے ان کو سنبھال رہے ہیں ان کے لیے وہ مصیبت کا باعث نہ بنے. یہ بہت آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیکی کو قبول کرے اور آپ کو کامیابی دے. ناظرین, 1.5 لاکھ روپے ایک بچے کی سالانہ کاسٹ ہے, جو اخراجات ہیں اس بچے کے, وہ 1.5 لاکھ روپے. 1.5 لاکھ روپے اگر دیکھا جائے ماشاءاللہ ہمارے ملک میں اور ہمارے ملک سے باہر مسلمان جتنے بھی ہیں اور غیر مسلم بھی, کیونکہ ہم سے بہت سارے لوگ ایسے بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں جو ضروری نہیں کہ مسلمان ہوں, غیر مسلم بھی. یہ کچھ بھی نہیں ہے 1.5 لاکھ روپے. 1.5 لاکھ روپے اگر دیکھا جائے تو لوگ ضائع کر دیتے ہیں سالانہ. لیکن اڈاپٹ اگر آپ ایک ایسا بچہ کر لیں, صحیح بچے کو تو ہر کوئی گود لینا کی سوچتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ بچہ جب کل کو بڑا ہوگا تو ہمارا سہارا بن جائے گا, ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. لیکن اگر ہم اس طرف یہ نیکی کریں کہ ایک ڈس ایبل بچے کے اوپر ایز اے گارجین ہم 1.5 لاکھ روپے اگر سالانہ اگر ہم دے دیں, ڈونیٹ کر دیں, کچھ بھی کریں, آپ کوشش کریں 2-3 لوگ مل کے گھر کے تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے 1.5 لاکھ روپے اگر ایک بچے کی کاسٹ جو بھی آ رہی ہے اس کو لے لیں, اس کو اڈاپٹ کر لیں دور سے بیٹھے بیٹھے, صرف آپ کا پیسہ ہی کام کا ہو اس بچے کے لیے, آپ کی ضرورت نہ ہو, آپ کے پیسے کی ہو, تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ ایک وہ نیکی ہوگی جو ہمارے بڑھاپے میں, یا جو بندہ ایک بچہ اڈاپٹ کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہمارا سہارا بنے گا, تو وہ سہارا نہیں, وہ اللہ تعالیٰ اور کوئی وسیلہ بنا دے گا, کچھ بھی کر دے گا. لیکن ہمیں ایسی نیکیاں کرنی چاہیے. امید کرتی ہوں کہ اس نیکی میں بڑھ چڑھ کر ہمارے بہت سارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ رابطہ کریں گے جمشید حسین صاحب سے, ہم سے, اور ضرور حصہ لیں گے. اسی کے ساتھ میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک چھوٹا سا کوئی میسج اگر دینا چاہیں. دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اس کا مفہوم ہے, وہی دراصل میسج ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے اور ان کے اونٹ کی رسی ان کے ہاتھ میں تھی. تو صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ پیدل کیوں چل رہے ہیں, آپ اونٹ پہ بیٹھ جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے اپنے پیر اللہ کی راہ میں غرد آلود کیے, ان پیروں کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. سبحان اللہ. پھر دوبارہ قافلے نے یہ بات نہیں سنی, ان صحابی رسول نے دوبارہ سوال کیا, یا رسول اللہ آپ پیدل چلیں, پیدل کیوں چل رہے ہیں, اونٹ پہ بیٹھ جائیں آپ. تو اللہ کے رسول نے باواز بلند کہا, جس نے اپنے پیر اللہ کی راہ میں غرد آلود کیے, ان پیروں کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث یہ مروی ہے. بس ہم بھی یہی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ بس اس نیکی کرنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے بچا لیں اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں. بس یہی کوشش ہے ہماری, اور یہی پیغام سب کے لیے ہمارا. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آئے ہمارے بہت اصرار کرنے پر, اور آپ نے ہمیں موقع دیا. مطلب میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ تو نیکی کر ہی رہے ہیں, یہ آپ تو کر رہے ہیں, لیکن آپ نے ہمیں بھی موقع دیا کہ ہم بھی اس نیکی میں جو ہے وہ ایک حصے دار بن سکیں. بہت بہت شکریہ آپ. اور ناظرین, آپ لوگوں کو یہ بہت بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے میں وہ لوگ بھی نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو عام دنوں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ اس طرف دماغ ہی نہیں جاتا, لیکن ایک ماحول بن جاتا ہے اور ہر کوئی اس کام میں حصہ لیتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کریں. بھلے ایک شربت کا گلاس بھر کے اور وہ ہم ایک مسافر کو پلا دیں کہ جی ہم نے روزہ افطار کروایا, یہ بھی ایک نیکی ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا نیکی کرتے ہیں. نیکیاں بہت ہیں نیکیاں. اس میں سے یہ ایک نیکی ہے, اور یہ بہت بڑا کام ہے جو جمشید حسین صاحب کر رہے ہیں کہ ڈس ایبل بچوں کو ایجوکیٹ کرنا. مطلب واقعی وہ بچے, میں آپ کو بتا چکی ہوں جس طرح کہ ان بچوں کی زندگی کیا ہو جاتی ہے. ان کو اٹھا کے باندھ دیا جاتا ہے زنجیروں سے, ان کے ساتھ اتنا برا سلوک ہوتا ہے کہ ایک جانور کے ساتھ بھی ہم ایسا نہیں کرتے.
تو یہ ان بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی نیکی، اور ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہوگی کہ ہم اس نیکی میں حصہ لیں اور ہم بھی ان کے کام آ سکیں۔ تو میں آپ لوگوں سے التجا کرتی ہوں کہ ضرور کچھ نہ کچھ ان بچوں کے لیے آپ لوگ اس مہینے میں امداد کیجیے۔ جی ناظرین، تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور ہماری آج کی پہلی نیکی۔ اس طرح کی بہت ساری نیکیاں ہیں جو ہم پورے رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، اور پھر سے میں یہ بات کہوں گی کہ آپ کے تعاون کے بغیر ہم لوگ نامکمل ہیں، ہم ادھورے ہیں۔ آپ کا چھوٹا سا تعاون کسی کو ایک اچھی زندگی دے سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ایک اور نیکی کے ساتھ کل ملیں گے ایک نئے پروگرام میں۔ تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ جویریہ نیر کو اجازت دیجیے، اور کہنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔